أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا سورۃ الکہف آیت نمبر 35 تا 38۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے والے یعنی 8ویں درس میں آپ حضرات کے سامنے شرک اور شرک کی تعریف اور اس کی اقسام سے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ آج کے درس میں کفر اور نفاق اور اسی طرح سے نواقض اسلام یعنی اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ کفر کی تعریف، کفر کی قسمیں، نفاق اور نفاق سے متعلق تھوڑی بہت گفتگو اور نواقض اسلام پر تھوڑا سا تبصرہ، یہ آج کے درس کا موضوع ہے۔ آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تعبیر آپ کے سامنے درس کے اگلے حصے میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کفر اور اس کی تعریف کہ کفر کس کو کہا جاتا ہے۔ کفر کہتے ہیں دراصل کسی چیز کو چھپانا اور کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کسی چیز کو چھپا دینا اور ڈھانپ دینا، یہ کفر لغت میں کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے کسان کو کافر کہا جاتا ہے لغوی لحاظ سے، کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ اور شرعی لحاظ سے کفر کہا جاتا ہے ایمان کے مد مقابل، ایمان کی ضد کو، یعنی انسان اللہ رب العالمین پر، اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، چاہے یہ ایمان ان لوگوں کی تکذیب کے ذریعے سے وہ اپنے اندر سے ختم کرے یا تکذیب نہ کرے، لیکن اللہ اور اس کے رسول پر ایمان سے متعلق شبہات میں واقع ہو جائے، یعنی یا تو انکار کر دے، جھٹلا دے ایمان کو، یا اگر ایمان کو جھٹلاتا نہیں ہے تو کم از کم وہ ایمان کے بارے میں، ایمان کے تقاضوں کے بارے میں شبہات میں اور شک میں پڑ جائے، یا ان چیزوں سے کبر و غرور اور اسی طریقے سے حسد کی بنیاد پر اور اتباع کی مخالفت کی بنیاد پر انکار کر دے، اہل اہوا میں سے ہو جائے، یعنی اپنے نفس پرستی میں لگ جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں شرعی لحاظ سے انسان کو ایمان سے نکال کر کے کفر میں داخل کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے یہ واضح رہنا چاہیے کہ کفر جو ہے یہ 2 قسموں کا ہوتا ہے۔ جیسے شرک کی 2 قسمیں تھیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، اسی طریقے سے کفر کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کفر اکبر اور ایک کفر اصغر، یعنی بڑا کفر اور چھوٹا کفر، دونوں میں بنیادی طور سے فرق ہے۔ کفر اکبر وہ ہے جو انسان کو مخلد فی النار کر دیتا ہے، یعنی ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا اگر اس کفر یعنی کفر اکبر پر اس کی وفات ہوتی ہے۔ اور کفر اصغر یہ ہے جو انسان کو عذاب کا مستحق قرار دیتا ہے، لیکن جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وعید نہیں سناتا، یہ کفر اصغر ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو پہلی قسم کفر کی یعنی کفر اکبر کی جو ہے
اس کی پھر سے 5 قسمیں ہیں. کفر اکبر کی 5 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم ہے کفر التکذیب، کسی چیز کو جھٹلا دینا، ایمان کو، اسلامی اعتقادات کو، انبیاء کرام کو، ان لوگوں کو جھٹلا دینا. تو اس کو کفر التکذیب کہا جاتا ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ رسولوں کو جھٹلایا جائے. اسی طریقے سے رسول اور انبیاء جو کچھ لے کر کے آئے ظاہری طور سے یا باطنی طور سے، ان چیزوں کا انکار کرنا بھی کفر تکذیب میں ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو اسے جھٹلا دے. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین نے اس سوال کو بذات خود اٹھایا ہے. کفر اکبر کی دوسری قسم ہے استکبار، سرکشی، تکبر اور اسی طریقے سے عناد کے ذریعے سے کفر کرنا. یعنی انسان ایمانیات پر اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے قائم نہ رہے بلکہ اس کا انکار کر دے. یعنی گویا انسان اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، اور عناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ اس کا انکار کر جاتا ہے. یعنی اس کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، اور اس بات پر بھی ایمان ہے کہ آپ حق بات کو لے کر کے آئے اللہ رب العالمین کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا اپنے گھمنڈ اور اسی طرح سے عناد اور سرکشی کی وجہ سے انکار کر جاتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، گھمنڈ کیا. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہاں اس کو آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کے حکم کی حقیقت پتہ تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گھمنڈ میں پڑ گیا اور اس کا انکار کر دیا تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح سے کفر اکبر کی تیسری قسم ہے کفر شک و شبہات اور تردد کا کفر. یعنی انسان ایمان پر مکمل طریقے سے یقین نہ کرے بلکہ اس کے اوپر شبہات کرنے لگے، تردد میں پڑ جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمان کی سچائی اور قرآن و سنت کی سچائی اس کے دل میں کسی حد تک ہے، لیکن متردد ہے کہ ایسا نہیں ہے. تو اس کو کفر الظن بھی کہا جاتا ہے. یعنی ظن ایسا گمان جس گمان کی بنیاد پر انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ یقین اور کسی چیز کے حتمی ہونے کی ضد ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. جو آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی گئی، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 35 سے لے کر کے 38 میں ارشاد فرمایا ہے اور اپنے باغ میں وہ داخل ہو گیا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا. اپنے باغ میں داخل ہو کر کے کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ باغ برباد ہو جائے گا، اور نہ ہی میں یہ قیامت کو قائم ہونے والا خیال کرتا ہوں. یعنی قیامت قائم ہوگی یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا، اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ میرا باغیچہ کبھی برباد ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا اور اگر بالفرض، یہ کہتا ہے اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا جاؤں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اگر لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ سے زیادہ بہتر جگہ پاؤں گا. یعنی دنیا میں جس جگہ پر ہوں اس سے بہتر جگہ سے مجھ کو نوازا جائے گا. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا قال له صاحبه وهو يحاوره
اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس معبود حقیقی کا کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور اس کے بعد تجھے پورا آدمی بنا دیا، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، اور اس کے بعد کہا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، یعنی کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے شکوک و شبہات والے کفر کا بھی انکار کر دیا اور اس کو بھی کفر اکبر کی قسموں میں شامل کر دیا۔ کفر اکبر کی چوتھی قسم ہے کفر اعراض، یعنی انسان کسی چیز سے اعراض کر لے، منہ پھیر لے، صاف انکار نہیں کرتا لیکن اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کفر کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ احقاف کے اندر ذکر کیا، یعنی اعراض سے مراد یہ ہے کہ انسان دین سے مکمل اعراض کر لے، اپنے آپ کو پھیر لے، اور جو کچھ اس نے سنا ہے یا اس کا دل جس بات کی گواہی دیتا ہے یا اس کو جس چیز کا علم ہوا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر کے آئے ہیں ان سے وہ اعراض کر لے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین کفروا عما انذروا معرضون، سورہ احقاف کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کو جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ کفر اکبر کی پانچویں قسم ہے کفر النفاق۔ کفر نفاق یعنی انسان کے اندر دوگلی پالیسی ہو۔ نفاق سے مراد یہاں پر نفاق اعتقادی ہے، یعنی انسان ظاہر کرے ایمان کو لیکن باطن میں کفر چھپا ہوا ہو، یعنی دل سے اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے لیکن مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، اس وجہ سے زبان سے اپنے اقرار کو اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے، یہ نفاق اعتقادی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے پہلے ایمان کا اعلان کیا منافقوں نے اور اس کے بعد کفر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، فہم لا یفقہون، تو یہ اس کے بعد سمجھنے والے نہیں ہیں، یعنی ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں کفر اکبر کی۔ یہاں پر نفاق کا تذکرہ آیا ہے تو نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقاد اور اعتقادی نفاق اور ایک عملی نفاق۔ اعتقادی نفاق کہا جاتا ہے جو کفر اکبر کے درجے میں ہے، اور اعتقادی نفاق رکھنے والا انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہے، مخلد فی النار ہے، اور اس کی 6 قسمیں ہیں۔ اعتقادی نفاق کی 6 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان رسول کا انکار کر دے، رسول کی تکذیب کر دے، رسول کی دعوت کو جھٹلا دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان رسول جو کچھ لے کر کے آئے ہیں ان چیزوں کی، ان تعلیمات کی تکذیب کر دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان رسول سے بغض اور عناد رکھے، اس سے نفرت کرے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی قسم اس کی نفاق اکبر کی یا اعتقادی نفاق کی یہ ہے کہ انسان رسول جو کچھ لے کر کے آئے ہیں ان چیزوں سے بغض رکھے اور ایسے ہی ان چیزوں پر اپنی خوشی کا اظہار کرے جن چیزوں کے ذریعے سے دین کی اہانت اور توہین ہوتی ہے۔ اور آخری قسم، چھٹی قسم اس کی اعتقادی نفاق کی یہ ہے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رسولوں کے ذریعے سے لائے گئے دین کے سلسلے میں انتصار کے بجائے، اس کا تعاون کرنے کے بجائے اس سے کراہت رکھے۔ یہ 6 قسمیں ہیں اعتقادی نفاق کی جو آج بے شمار مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی احادیث کا انکار کرتے ہیں، احادیث میں توجیہ و تعویل کرتے ہیں، احادیث کے معانی کو بدلتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی تحریف کر ڈالتے ہیں۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے اہل سنت والجماعت کے بعض ان فرقوں کے اندر موجود ہیں جو فرقے ماتریدیت سے یا منافقت سے یا اسی طرح سے تقلید شخصی سے متصف ہیں
اور وہ اس طرح کے اعتقادات رکھتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. لہذا اس طرح کا کوئی بھی اعتقاد انسان کو اعتقادی نفاق میں داخل کرتا ہے، اور اسی پر اگر انسان کی موت ہو تو گویا وہ نفاق کی موت پائے گا، اور ایسی صورت میں وہ کفر اکبر کے درجے میں پہنچ سکتا ہے. دوسری نفاق کی قسم ہے نفاق علمی، عملی نفاق. عملی نفاق جو ہے یہ کفر اصغر کے حکم میں ہے. اس کو کرنے والا ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ بہت بڑا جرم اور بہت عظیم گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 ایسے لوگ ہیں، اگر ان کے اندر 4 ایسی صفتیں ہیں، ان کے اندر اگر کسی کے اندر یہ پائی جائیں تو گویا وہ خالص منافق ہے. ایک اگر ان میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے گی تو گویا اس کے اندر نفاق کی ایک صفت پائی گئی، یہاں تک کہ ان کو چھوڑ کر کے وہ نفاق سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جائے. پہلی قسم ہے جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ عملی نفاق ہے جو انسان کو ملت سے خارج نہیں کرتا لیکن عظیم گناہ ہے. تو امانت میں خیانت کرنا، جب انسان گفتگو کرے تو جھوٹ سے کام لے، یہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے جو مسلمانوں میں اکثر پائی جاتی ہے. امانت میں خیانت بھی مسلمانوں کے یہاں مقدر بن چکی، اور گفتگو میں جھوٹ بولنا بھی مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے. تیسری قسم ہے منافقوں کی کہ جب عہد و پیمان کرے تو اس عہد و پیمان کو توڑ دے، یعنی وعدہ خلافی کرے. یہ بھی ہمارے یہاں بدقسمتی سے موجود ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. اور آخری علامت، چوتھی علامت عملی نفاق کی بتائی گئی کہ جب گفتگو کرتا ہے، جب لڑائی کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے تو گالی گلوچ پر آ جاتا ہے. یہ گالی گلوچ کرنا بھی نفاق کی ایک علامت ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. لہذا عملی نفاق جو کہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے بھی ہم کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ان 4 صفات میں سے کوئی بھی صفت ہمارے اندر موجود نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے تو ہم کو نظر ثانی کر کے اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے. اس کے بعد کفر کی دوسری قسم کفر اصغر ہے. کفر اصغر ایسا کفر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا. مخلد فی النار ہونے کی وعید بھی نہیں سنائی گئی، لیکن اس پر سخت عذاب ہے، سخت وعید ہے، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتی رزقها رغدا من کل مکان. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں کہ انسان کے پاس روزی آرام کے ساتھ چلی آتی ہے، اطمینان کے ساتھ وہ روزی روٹی کے وسائل اختیار کرتا ہے، ان کو حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا، یعنی اس کا انکار کرنا یا اس کی ناشکری کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے بھی اس کو بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا. اور اس کے بعد فرمایا بما کانوا یصنعون، جو یہ لوگ کرتوت کرتے ہیں ان کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھایا ہے. یہاں کفر جو ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد کفر اصغر ہے، یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے اور اس پر شکر گزاری ادا کرنے کے بجائے ناشکرے پن کا شکار ہو جائے. اسی سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارتے پھرو. یعنی انسان ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اور لڑائی جھگڑا کر کے کفر کرتا ہے، یعنی لڑائی جھگڑے میں ایمان کے مراتب اور ایمان کی تعلیمات اور قرآن و سنت کی تعلیمات کی ناشکری کرتا ہے اور ایک دوسرے کی گردن مارنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کو بھی کفر کہا گیا ہے. لیکن یہ بھی کفرن دون کفرن کے قبیل سے ہے، یعنی انسان نے بہت عظیم گناہ کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر ہاتھ اٹھایا یا اس کو قتل کیا یا اس کا ناشکرا پن اس کے اندر ہے. لیکن یہ کفر اکبر نہیں بلکہ کفر اصغر ہے،
اور اس کی وجہ سے انسان کفر کے ایک درجے کو پاتا ہے. اس پر اگر وہ باقی رہتا ہے اور مستقل اسی چیز پر شرارت کرتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ کفر اکبر میں بھی داخل ہو جائے. تو اس کی وجہ سے کفر اصغر کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوگا. تو یہ کفر اور نفاق کی مختلف قسمیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں. اسی طریقے سے نواقض اسلام یعنی اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، ایسی صفات جو اگر انسان کے اندر پائی گئیں تو ان کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو اسلام سے دھیرے دھیرے دور کر دیتا ہے اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی 10 صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کو اختیار کرنے والا انسان اپنے ایمان کو توڑ دیتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے. نواقض اسلام سے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ جس انسان کے اندر نواقض اسلام پائے جائیں اس کو ہم تعیین کے ساتھ کافر کہہ سکیں. ایسا کہنا جائز نہیں ہے. تعیین کے ساتھ کافر نہیں کہہ سکتے. ہر کوئی کافر کہنا چاہے تو ہر کوئی کافر نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ حالات دیکھ کر کے اس کے اوپر حکم لگائیں یا خاموشی اختیار کریں. تعیین کے ساتھ کسی آدمی پر حکم لگانے سے پہلے اس پر حجت قائم کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا ضروری ہے، جس کا مستقل ایک درس انشاءاللہ ضوابط التکفیر یعنی کفر کے سلسلے میں تکفیر کرنے کے جو ضوابط ہیں ان ضوابط کے تحت انشاءاللہ آئندہ دروس میں پیش کیا جائے گا. تو نواقض اسلام کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر بھی موجود ہو سکتی ہیں. پہلا ناقض اسلام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو پہلا ناقض اسلام ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے اس کی الوہیت میں، چاہے ربوبیت میں، چاہے اسماء و صفات میں. اگر انسان شرک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نواقض اسلام میں سے ایک چیز کو اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. دوسرا ناقض اسلام ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ رب العالمین کے درمیان غیر اللہ کو واسطہ بنایا، وسیلے کے طور پر یا سفارش کے طور پر بنایا اور اس پر توکل اور اعتماد کیا اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے، تو مسلمان علماء کا اجماع ہے کہ وہ انسان بھی کافر ہے. یعنی جس نے اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کو واسطہ یا وسیلہ بنایا یا سفارشی بنایا یا اس پر اعتماد اور توکل کیا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے. تیسرا ناقض اسلام یہ ہے کہ جو انسان مشرکوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک و شبہ کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے تو وہ بھی کافر ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب میں دین کو تلاش کیا تو وہ انہی لوگوں میں سے ہو جائے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. چوتھا ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دوسرے لوگوں کا، غیروں کا طریقہ زیادہ بہتر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے دوسروں کا فیصلہ زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پر کوئی طاغوت کے فیصلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ترجیح دے، غیر نبی کے فیصلوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ترجیح دے، اپنے امام اور مفتی کے فیصلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر ترجیح دے، تو ایسی صورت میں وہ بھی کافر ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ توبہ میں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے احبار کو اور اپنے علماء کو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. یہ ایک ایسا جرم ہے جس میں آج کے مسلمانوں میں سے بہت سارے مکاتب فکر کے مسلمان، صرف عوام نہیں علماء بھی شامل ہیں،
ان کے سامنے حدیث رسول بیان کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی روایت ہے، تو وہ سیدھا کہتے ہیں کہ ان کو بخاری کا بخار آتا ہے، یہ احادیث رسول کا فہم نہیں رکھتے، فلاں فلاں کتابوں پر اعتبار کیا جائے۔ اس کے ذریعے سے گویا وہ اپنے علماء اور اپنے مفتیوں کے اقوال کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کر کے کوڑے کے ٹوکری میں ڈالتے ہیں اور اپنے علماء کے اقوال کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ چوتھا ناقض اسلام ہے۔ پانچواں ناقض اسلام یہ ہے کہ جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغض رکھے تو وہ بھی کافر ہے، اگرچہ اس چیز پر وہ عمل کرتا ہے لیکن بغض اور نفرت رکھتا ہے تو بھی اسلام سے خارج ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، کہ یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نازل کردہ چیزوں سے بغض رکھا تو اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ چھٹا ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین یہ اللہ رب العالمین کے عذاب اور عقاب کا مذاق اڑائے، وہ انسان بھی کافر ہے، جس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں، تم بہانے مت بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ اسی طریقے سے ساتواں ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان جادو ٹونا کرے، جادو ٹونے کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کی کوشش کرے۔ یہ جادو ٹونا تعویذ گنڈے کی شکل میں ہو یا کسی دفینے کی شکل میں ہو یا کسی کو پانی ڈال کر کے پانی پلانا یا پانی چھیٹنا یا جادو ٹونے کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں ان پر انسان عمل کرے اور اس کو اپنا وتیرہ بنا لے تو ایسی صورت میں بھی انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، کہ ان دونوں نے، یعنی یہاں پر جادوگروں کا تذکرہ چل رہا ہے، کسی بھی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ تو جادو کرنا چاہے دلوں کو پھیرنا بغض و عداوت یا محبت کے لیے ہو یا میلان کے لیے محبت کے لیے ہو یا اس عمل سے راضی ہونا یعنی جادو ٹونے سے راضی ہونا، یہ بھی کفر ہے، جس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آٹھواں ناقض اسلام ہے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا اور ان سے دوستی کا اظہار کرنا۔ دین کے معاملات میں، دنیاوی امور میں، دنیاوی حقوق کی ادائیگی کے لیے ان سے دوستی کا اظہار یا تعلقات کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ولا اور برا کے تحت انشاءاللہ یہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو آٹھواں ناقض اسلام یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا، ان سے دوستی کرنا، جس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، ظالموں کو اللہ رب العالمین ہرگز راہ رجعت، راہ راست نہیں دکھاتا، سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ نواں ناقض اسلام ہے وہ شخص جو یہ عقیدہ رکھے کہ بعض لوگوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی ضروری نہیں ہے، یعنی بعض کے لیے ضروری ہے اور بعض کے لیے ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صوفیہ کا عقیدہ ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک تم کو یقین حاصل نہ ہو جائے۔ مفسرین کے قول کے مطابق یہاں یقین سے موت مراد ہے، اور صوفیہ اس میں یقین سے ایک درجہ مراد لیتے ہیں کہ جب ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر چکے تو ہمارے اوپر سے تکالیف شریعت کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا کہ بعض لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند نہیں ہیں، ان کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، یہ اعتقاد بھی انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم تمام کے تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، چند لوگوں کی طرف نہیں
بلکہ سب کی طرف. اور نواقض اسلام میں سے آخری نقطہ 10واں ناقض اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ کے دین سے اعراض کرے، منہ پھیر لے، انحراف اختیار کرے، نہ اس کا علم حاصل کرے اور نہ ہی اس پر عمل کرے، جس کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا، نصیحت کی گئی، پھر بھی اس نے اس سے منہ پھیر لیا. یقین کے ساتھ سمجھ لو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 10واں ناقض اسلام ذکر کر دیا ہے. تو یہ 10 نواقض اسلام ہیں جو انسان کے اسلام کو توڑ دیتے ہیں، یہ اسلام کو توڑنے والی چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق تمام کے تمام اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.